بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے بیان فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی نماز کی اذان ہو جائے، تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جمعہ کے دن کی اہمیت کے متعلق چند احادیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے، اور اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں۔ نمبر 1، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اسی دن ان کو زمین پر اتارا۔ نمبر 3، اسی دن ان کو موت دی۔ نمبر 4، اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ نمبر 5، اسی دن قیامت قائم ہوگی اور تمام مقرر فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع اور غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں، جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کی تعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساعت مختصر سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ کی نماز اور پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا بڑے گناہوں سے بچے، چھوٹے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔